بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ شب معراج، لیلۃ المعراج، اور اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے، عبادات کا، خیرات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے، 7 آسمان کے دروازے کھلوا کے، سدرۃ المنتہا پر جہاں جبریل علیہ السلام کی بھی بس ہو گئی کہ اس سے اتنا آگے بھی گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے اوپر تشریف لے گئے، اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ خوشی میں انسان بے خود ہو کے جھومنے لگتا ہے، تو اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور آپ پہلی ہستی ہیں جن کے قدم اللہ کے عرش پر پڑے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے۔ معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا، جب آپ کی بس ہو گئی تھی، پتھر کھا کے زخمی ہو گئے تھے، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے، اندر داخل ہونے کی سکت نہیں تھی، اور آپ نے زید ابن حارثہ کو اخرس بن شورے کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں تو پناہ نہیں دیتا۔ پھر سہل ابن عمر کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک اور عرب کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا، غالباً صفوان بن امیہ، کہ مجھے پناہ دو، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر موتم بن عدی کو پیغام بھیجا، ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے۔ جب ان کو پیغام بھیجا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ باہر گیا اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکے میں داخل ہوا۔ حرم شریف میں آ کے اعلان کیا کہ آج کے دن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پناہ میں ہیں، انہیں کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کے کہا، تم اس کا کلمہ پڑھ کے ایسا کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے بل بوتے پر ایسا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ نے مجھے اس ٹائم یہ سٹیٹس دیا ہوا ہے اس کے بل بوتے پر میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اس قدر حالات سنگین ہو گئے تھے، اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے 2 جگہوں پر۔ ایک واقعہ جب حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور چھری ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں، یوں آسمان کو دیکھ کے کہا، یا اللہ، تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے۔ اس پہ آسمان کے فرشتے زاروں کتار روئے تھے۔ اور ایک جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت 7 آسمان کے فرشتے روئے تھے، اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے۔ اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ 27 رجب کو جبریل علیہ السلام آئے۔ آسمان سج چکے ہیں، جیسے کہ ہمارے رواج میں استقبال کے لیے قطاریں لگتی ہیں، ایسے ہی آسمان پر استقبال کے لیے قطاریں لگ چکی ہیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، وہاں سے حتیم میں لے جائے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، دوسرا فرشتہ آب زمزم لے کر آیا، اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر آپ کا دل باہر نکالا، اس کو چیرا، صاف کیا، اور پھر دل واپس رکھ کے سینے کو بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہوش میں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے۔ براق گدھے سے بڑا قد، خچر سے چھوٹا قد، اس کا ایک جانور تھا جس پر آپ کو سوار کرایا گیا۔ وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل علیہ السلام بولے، تجھے پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سے سر نیچے کر گیا۔ پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس، وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے اور براق کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف۔ آپ جبریل علیہ السلام کے کندھوں پر یا پروں پر سوار ہو کے نہیں گئے، آپ کا سفر الگ تھا، جبریل کا الگ تھا۔ یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، گلے لگایا۔ پھر اسے اوپر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا۔
پھر تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے، پھر پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام اور اس آسمان کے فرشتوں نے ان کا استقبال کیا، پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے آسمان کے فرشتے۔ ایسا لگتا ہے اس دن اللہ نے فرشتوں کی عبادت سے چھٹی کر دی ہوگی کہ آج میرے محبوب کا دیدار کرو، یہی عبادت ہے۔ پھر ساتویں آسمان پہ گئے، وہاں ایک بیت اللہ تھا، وہاں ایک بزرگ تھے لمبے بال اور لمبے داڑھی والے، وہ نہیں اٹھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب گئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آ گیا۔ پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنا ہی عالی مقام پر چلا جائے، کتنا ہی آسمانوں پر چلا جائے، اس کے ذمے ہیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنا، ان کے سامنے سر جھکا کر چلنا۔ اس میں اللہ نے یہ سبق دیا ہے کہ ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا، جہاں مخلوقات کا بارڈر آ جاتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ بس، اس سے بالشت بھی آگے گیا نا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ایک تخت اتارا، اس پہ اپنے محبوب کو بٹھایا اور وہ تخت بلندیوں کو چیرتے ہوئے عرش پہ پہنچا، اور پھر اللہ نے انہیں جنت دکھائی، دوزخ۔ بہت لمبا قصہ ہے، آج کل لوگ اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں نا۔ بس شارٹ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو چمکتے دیکھا، جہنم کو بھڑکتے دیکھا، بے نمازی دیکھے، سود خور دیکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو رات کا کچھ حصہ باقی تھا، ابھی رات بھی نہیں گزری تھی اور آپ پوری کائنات کا سفر کر کے واپس آئے۔ تو اس میں ایک سبق ہے، اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا۔ اگر ہم اپنا ہاتھ اپنے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات تک پہنچ جائیں گے۔ اگر کوئی بڑا آدمی بننا چاہتا ہے نا کہ میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، تو کامیابی یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو اور ہمیں جنت کا پروانہ دے، یہ ہے کامیابی۔ یہ نہیں ہے کہ مالدار بن گئے، امریکہ کے صدر بن گئے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں اور اللہ کی رضا تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اور اس طرح عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہمارا آخرت کا سفر آسان ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔